جنہوں نے اس لفظ صدیق اکبر پر پوری کتابیں لکھی، کس کی شان میں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور بچہ جب ان کے سامنے تم صدیق اکبر بولو تو وہ حضرت ابو بکر ہی سمجھے گا، سوائے روافض کی، جنہوں نے ہر دور میں 2 نمبری کی ہے اور امت کے معتقدات پر حملہ کیا۔ افسوس یہ کہ ان لوگوں نے بڑوں کی طرح روافض کی ان حملوں کا جواب دینا تھا، لیکن یہ خود ان حملوں کا شکار ہی نہیں ہوئے، بلکہ اس کے ذریعے آگے اہل سنت کے الہام ہوتے ہیں۔ وہاں یورپ میں بیٹھ کر اور عرفان شاہ جیسے بیٹھے ہوئے شرم محسوس کر رہے تھے، اگرچہ مجبوراً سارا لانا پڑ رہا تھا کہ مجھے کہاں پنسا دیا گیا، اور تیاری کروا کے جب اس کو اپنے کسی افیشل پیج سے نہیں عام پیج سے نکالا گیا تو آج تک ایک لفظ بولنے سے بھی وہ عاری ہیں کہ اس کے کسی مفہوم کے بارے میں وہ یہ کہیں کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ یعنی اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ جھوٹ اتنا بڑا ہے کہ جتنا بولیں گے آگے پھنستے چلے جائیں، خلط مبس کا شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو جیسی بھی ہے وہ حدیث تو ہے نا، نہیں، حدیث ثابت کرنے کے لیے تو سند دیکھی جاتی ہے، حدیث تو جب پہنچنے میں تو کس میں ہے؟ یعنی جو بھی گھڑ کے کسی کتاب میں لکھ دے کہ چلو تو تم کہہ رہے وہ تو اجماع ہے، لیکن یہ حدیث تو ہے نا جیسے بھی ہے، تو یہ پہلی 2 نمبری ہے۔ اجماع امت کے مقابلے میں بخاری میں موجود حدیث وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیص والی، جو سمجھ آ رہی ہے نا، بلا تشبیہ و تمثیل ہم کہیں گے خطیب اعظم، تو ایسا نہیں کہ خطیب ہی نہ ہو اور اعظم بن جائے۔ اب صدیق اکبر کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلے نمبر پر صدیق کون ہے، اور پھر صدیق اکبر بنے گا۔ تو صدیق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صادقون بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، لیکن لقب صدیق صرف ایک ہستی کا ہے۔ جائے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس سے کیا مراد لیا، صحابہ نے اس لفظ صدیق سے کیا مراد لیا، جب اس کے ساتھ صدیق اور اللہ اطلاق صدیق اکبر، وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اس امت میں۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو نبیوں میں بھی ایک صدیق اکبر ہیں، یا کسی امت کے کسی شعبے کے اندر۔ تو اب دیکھیں بخاری شریف اور اس کے ساتھ ساتھ ترمذی شریف، بخاری شریف کی جو حدیث اور 2 شہید ہیں، یہ حدیث نمبر 3675، اس کے اندر اس پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ اب نبی یوں سے جس طرح 100% اور قطعی طور پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو سرکار خود صدیق ہے، خود صدیق اکبر ہے، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق ہے، لیکن صدیق لقب جب بات کی جائے گی تو وہ صرف ایک ہستی ہے صحابہ سے جب بات ہو رہی ہے، ورنہ تو ہر نبی بھی صدیق ہے اور صدیق اکبر ان میں۔ لیکن یہاں جو امت کے اندر بات جب ہوتی ہے تو لفظ صدیق جس پہ بولا جائے گا آگے اسی کو ہی صدیق اکبر کہا جا سکے گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا تھوڑی ہے، لیکن صدیق اب وہاں سچا نہیں آ رہا، یہاں حدیث میں مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوٹی کے صدیق ہیں، مگر صدیق یہاں ان کو نہیں کہا جا رہا۔ گھڑی ہوئی سے صدیق اکبر کیسے ثابت کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی صدیق اکبر کی بیس ہے صدیق ہونا، صدیق اکبر فرع ہے صدیق ہونے کی۔ جب صدیق ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر حدیث میں بخاری میں جنہیں صدیق کہا گیا ہے ساتھ ابو بکر کہنے کے بغیر، اور جنہیں مانا گیا کہ اگرچہ ابو بکر نہیں مگر صدیق سے مراد ابو بکر ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہاں دوسرا کوئی پہلو ہی نہیں نکلتا۔ اور پھر